السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے اب کے برس کی عید، جسے لکھا ہے افشین نعیم نے۔ آج 23واں روزہ تھا۔ سید پور روڈ کے ایک 5 مرلہ مکان کے پچھلے برآمدے میں دو 14 سال کے بہن بھائی بیٹھے راز و نیاز کر رہے تھے۔ یار تطہیر، تم کیوں اتنی ڈل ہو اس بار؟ مزمل بہن سے پوچھ رہا تھا۔ بس میرا دل نہیں کر رہا اس بار عید منانے کو۔ تمہیں پتہ ہے ماما تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہیں۔ ایک تو تم ان کے ساتھ خریداری کرنے نہیں گئی، پھر وہ چیزیں لے کر آئی ہیں تم نے دیکھی تک نہیں۔ پتہ ہے ماما نے مجھ سے کہا کہ تم سے پوچھوں، تم کیوں عید کی شاپنگ میں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہو؟ ویسے میں خود بھی نوٹ کر رہا ہوں تم میں پہلے والا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ماما یہ والی چوڑیاں، یہ والی سینڈل والی جیولری، تم تو ماما کی جان کھا جاتی تھی عید سے پہلے فرمائشیں کر کر کے۔ مزمل سچ مچ کافی حیران تھا۔ مجھے پچھلے سال کی طرح کی عید نہیں منانی۔ اس لیے میرا دل کر رہا ہے کہ عید ہی نہ آئے۔ تطہیر اداس لہجے میں بولی۔ پچھلی سال جیسی عید؟ مزمل نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ تطہیر نے افسوس سے بائی کو دیکھا۔ پچھلے سال ماما نے شیر خورما بنایا تھا اور 1800 عیدی جمع ہوئی تھی میرے پاس، اور اس نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر کوئی قابل ذکر بات یاد نہ آ سکی۔ اس سے زیادہ تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مزمل نے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پچھلے سال بابا اور ماما نے الگ الگ عید منائی تھی۔ عید کے پہلے دن ماما نانا ابو اور نانو کی طرف گئی تھیں، جبکہ بابا تایا ابو کے گھر عید کرنے گئے تھے۔ نہ بابا نے ماما کو عیدی دی تھی ہر بار کی طرح، نہ ہی ماما نے ہمیشہ کی طرح لڑ جھگڑ کر بابا سے عیدی کا مطالبہ کیا تھا۔ عید کے دن اور عید کے بعد کتنے ہی دن تک بابا ماما نے ڈائریکٹ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی، ہمارے ذریعے آپس میں بات کرتے رہے تھے۔ تطہیر بابا کو یہ کہہ دو، مزمل ماما سے یہ کہہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب اس سال پھر سے یہی سب کچھ ہوگا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی عید۔ مجھے عید پر اپنی ماما بابا ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھنے ہیں، اور مجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تم نجومی ہو جو پہلے سے آنے والا وقت کا حال پتہ چل گیا ہے؟ مزمل نے بہن کو چھیڑا۔ نجومی نہیں ہوں، پر تھوڑا بہت دماغ ہے میرے پاس، تھوڑی بہت تو عقل بھی ہے، اور کبھی کبھی اس کو استعمال بھی کر لیتی ہوں۔ تمہاری طرح آنکھیں کان بند کر کے نہیں بیٹھی رہتی۔ اچھا تو میرے تھوڑے بہت دماغ والی عقل مند بہن، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس بار والی عید بھی پچھلی جیسی ہوگی؟ کیونکہ ماما بابا کے درمیان اس بار بھی وہی بحث چھڑی ہوئی ہے جو پچھلی بار جھگڑے کا سبب تھی۔ دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، سو لازمی بات ہے نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ مزمل نے لمبی سی کی۔ کیا ہم اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے بابا اور ماما دونوں سے الگ الگ بات کی تھی، پر دونوں نے مجھے خاموش کرا دیا۔ بچوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مزمل نے سوچتی نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیف اور منیزہ خالہ زاد تھے۔ 16 سال ہو گئے تھے دونوں کی شادی کو۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جڑواں بچوں سے نوازا تھا۔ 14 سال تک وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ رہے۔ 6 سال پہلے اور سسر اور 3 سال پہلے ساس کا انتقال ہوا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، گھر تنگ پڑنے لگا تو 2 سال پہلے سیف اور منیزہ الگ ہو گئے۔ اختلاف الگ ہونے کے بعد آنے والی پہلی عید پر ہوا۔ منیزہ کا کہنا تھا کہ وہ عید کا پہلا دن اپنے میکے میں گزارے گی۔ شادی کے بعد 14 سال تک عید اس نے ہمیشہ اپنے سسرال میں کی۔ ساس سسر حیات تھے، دونوں دن میکے جایا کرتی تھی، دوسرے دن میکے جایا کرتی تھی۔ اب جبکہ ساس سسر حیات نہیں رہے تو پہلا حق اس کے ماں باپ کا ہے، جبکہ سیف کا کہنا ہے کہ وہ لوگ عید بھائی جان کے ہاں کریں گے، اور جیسا کہ ہمیشہ دوسرے دن خالوں کے جاتے تھے اس بار بھی وہ دوسرے دن ہی جائیں گے۔ پر اس دفعہ منیزہ اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے 14 سال تک آپ کا مان رکھا۔ پہلے دن امی کے ہاں سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، پر میں نے کبھی منہ بھاپ نہیں نکالی۔ اب آپ کے والدین حیات نہیں ہیں، اس لیے ہم پہلے امی ابو کی طرف جائیں گے، شام میں بھائی جان کی طرف چلے جائیں گے۔ سیف بھی ضد میں آ گئے، سو عید کا دن تل ہی کی نظر ہوا۔ منیزہ اور بچے نانا نانی کی طرف گئے عید کرنے، سیف بھائی جان کی طرف۔ پھر عید کے بعد بھی کتنے ہی دن دونوں کا موڈ خراب رہا۔ اب اس سال بھی یہی کچھ ہونے کا امکان تھا۔ رمضان کا آغاز ہوتے ہی منیزہ نے یہ بحث چھیڑ دی تھی۔ نہ منیزہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار تھی،
نہ سیف ضد چھوڑنے پر راضی تھے۔ اس سارے قصے میں سب سے زیادہ تکلیف تطہیر کو پہنچی تھی۔ وہ بڑی حساس بچی تھی۔ عید کے دن ماں باپ کا رویہ اس کی عید کا سارا مزہ خراب کر گیا تھا، اور اب رمضان کے شروع ہوتے ہی پھر سے وہی بحث۔ مزمل لڑکا تھا اور اس نے ان باتوں کو اتنا محسوس بھی نہیں کیا تھا، پر تطہیر کا دل بھی بجھ کر رہ گیا، یعنی اس بار بھی عید خراب ہوگی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ آج 26واں روزہ تھا۔ دونوں بہن بھائی افطار کے بعد سر جوڑے بیٹھے تھے اور ماں باپ کی دوستی کروانے کے ہر ممکن اقدام پر غور کر رہے تھے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ عید کارڈ لیے جائیں اور ماما کی طرف سے بابا کو اور بابا کی طرف سے ماما کو عید کارڈ دیے جائیں۔ اس سے دونوں طرف خیر سگالی کے جذبات ابھریں گے۔ سو مزمل صاحب اپنے کسی دوست کے ابو کی اسٹیشنری کی دکان سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر سن 70 کی دہائی کے کارڈ لے کر آئے۔ کارڈ دیکھ کر تطہیر کا موڈ سخت خراب ہوا۔ کارڈ کے بیچوں بیچ دو کبوتر ایک دوسرے کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک سرخ رنگ کا دل لشکارے مار رہا تھا۔ ایک کبوتر کے منہ میں موتیوں کا ہار تھا، جس کا ہر ہی موتی دل کو چھو رہا تھا۔ کارڈ کے اوپر بڑا بڑا لکھا تھا، جانے من عید مبارک۔ دوسرا کارڈ اٹھایا، ایک بڑا سا دل بنا ہوا تھا، ایک عدد تیر دل کے آر پار ہو رہا تھا۔ دل سے خون کے 3-4 قطرے ٹپک رہے تھے۔ دل کے اوپر بڑا بڑا لکھا تھا لو، اور نیچے لکھا تھا دل نہ توڑ صنم۔ مزمل ڈفر، یہ کس طرح کے کارڈ اٹھا کر لے آئے ہو؟ ایسے ہی کارڈ تھے وہاں پر، پاس رکھو ان کو سنبھال کے۔ اس نے کارڈ بھائی کو گود میں پھینکے، میرے اتنے پیسے لگے ہیں ان پر۔ مزمل نے دہائی دی۔ ہاں تو سنبھال لو نا، اپنی بیوی کو دینا۔ اب وہ دونوں پھر سے کسی نئی ترکیب پر غور کر رہے تھے۔ آج 28واں روزہ تھا۔ مزمل، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے چاند رات ہو جائے۔ ہمیں جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم کوئی گفٹ لے کر بابا کی طرف سے ماما کو دیتے ہیں اور ماما کی طرف سے بابا کو۔ مزمل بولا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تطہیر متفق نظر آئی۔ تطہیر، تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ 1200 تک ہیں، تطہیر نے اندازے سے بتایا۔ ٹھیک ہے، 1000 روپے میرے پاس بھی ہیں۔ مزمل نے اپنی کل جمع پونجی نکالی۔ پر گفٹ لائے گا کون؟ تطہیر کو نئی پریشانی نے آ گھیرا۔ میں لے آؤں گا، مجھے بتاؤ لانا کیا ہے؟ تطہیر نے اچھی طرح اس کو چیزیں سمجھا دیں۔ آج 29واں روزہ تھا۔ افطار میں بھی ابھی کچھ وقت تھا۔ سیف شاور لے کر باہر نکلے تو الماری کا ایک پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ بند کرنے کو آگے بڑھے، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی تھی۔ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا الماری کا۔ ہاتھ بڑھا کر ٹٹولنا چاہا، ایک ڈبہ الماری سے نکل کر پیروں میں آ گرا۔ جھک کر اٹھایا، آگے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا۔ سلور کلر کا بڑا خوبصورت ریپر تھا جس سے اس ڈبے کو پیک کیا گیا تھا۔ ابھی حیران ہو رہے تھے کہ کنارے پر کچھ لکھا دکھائی دیا۔ اوف، اتنا باریک لکھا ہے! اینک کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ اینک آنکھوں پر جما کر گھونٹ سے پڑھا لکھا تھا، منزہ کی طرف سے۔ خوشگوار سی حیرت ہوئی، جلدی جلدی کھولا، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اندر کے ایک عدد چوڑیوں کا سیٹ، ایک ایئر رنگز کی جوڑی اور ایک انگوٹھی برآمد ہوئی۔ منزہ نے یہ چیزیں کیوں گفٹ لی ہیں؟ تھوڑی دیر سوچتے رہے، ڈبے کو دوبارہ سے دیکھا، ہینڈ رائٹنگ پہچاننے کی کوشش کی، اور چند لمحے لگے تھے بات کی تہہ تک پہنچنے میں۔ اب وہ دونوں مجرم بنے باپ کی عدالت میں کھڑے تھے۔ تطہیر کھا جانے والی نظروں سے مزمل کو دیکھ رہی تھی، جس نے بے دہانی میں ماما کا گفٹ بابا والے ریپر میں اور بابا کا گفٹ ماما والے ریپر میں رکھ دیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سیف غصے سے دونوں کو گھور رہے تھے۔ اس طرح کے مذاق کرتے ہیں والدین کے ساتھ؟ تمیز، طریقہ، تہذیب سب بھول گئے ہو تم لوگ۔ تمیز، طریقہ، تہذیب سب بھول گئے ہو تم لوگ۔ آواز دانستہ نیچی رکھی کہ کچن میں کام کرتی منزہ کو پتہ نہ چلے۔ سیف کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ کس نے یہ حرکتیں سکھائی ہیں تم دونوں کو؟ اب چپ رہنے کا وقت نہیں تھا، آپ نے سکھائی ہیں بابا۔ تطہیر بولی تو آواز میں آنسوؤں کی آمیزش ہوئی تھی۔ نہ آپ پچھلے سال ہماری عید خراب کرتے، نہ ہمیں یہ سب کرنا پڑتا۔ آپ دونوں نے اپنی ضد میں ہماری عید خراب کی، اور اس سال بھی آپ لوگ یہی سب کچھ کرنے والے تھے۔ اس لیے ہم چاہتے تھے آپ دونوں کی دوستی ہو جائے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ پیسے کہاں سے آئے؟ سیف کا غصہ قدرے کم ہوا۔ ہم دونوں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر لیے ہیں۔ مزمل اب کے بولا۔ اور میری طرف سے ماما کو کیا دیا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ یہ ماہی کو تو دینا تھا۔ دونوں کا اعتماد قدرے بحال ہو چکا تھا۔ اوہ بھائی، دوسرے گفٹ پیک میں کیا ہے؟ تطہیر نے جلدی سے بیڈ کی سائیڈ سے ایک اور ویسا ہی ڈبہ نکال کر سامنے کیا۔ کھول کر سامنے کیا تو اندر ایک پرفیوم اور ایک کف لنکس رکھے ہوئے تھے۔ وہاں اتنے پیسہ ضائع کر دیے۔ چلو اب تم دونوں
ماں کے پاس سیف نے دونوں کو چلتا کیا۔ عید کے دن منزہ صبح صبح شیر خورما تیار کر رہی تھی جب سیف نے کچن میں آ کر جھانکا۔ جلدی جلدی کام نپٹا لو اور میں اور مزمل نماز پڑھ آئیں تو پھر حالہ حالو کی طرف نکلتے ہیں، وہیں سے واپسی میں بھائی جان کی طرف چلیں گے۔ میں نے رات ہی فون کر دیا تھا بھائی جان کو۔ منزہ کے ہاتھ سے کفگیر چھوٹ گیا، وہ بے یقینی سے کھڑی تھی۔ سیف نماز پڑھنے جا چکے تھے۔ تطہیر یا ہو، ایک زوردار نعرہ لگاتے ان سے لپٹ گئی آ کر۔ ماما عید مبارک، عید مبارک بیٹا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ جو کام منزہ کے بحث و مباحثے سے نہ ہو سکا وہ تطہیر کے آنسوؤں نے کر دیا تھا۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔